جس کے نام کے اوپر یہ کہا گیا کہ میں اس قرآن پاک کے اوپر حلف دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا، آپ مجھے ووٹ دیجئے اور میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ان کے ساتھ ڈٹ کے رہوں گا، میرے اوپر دباؤ ڈالا جائے، میرے اوپر تشدد کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے یا پیسے دینے کی کوشش کی جائے تو میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن آج وہ اپنے موقف سے ہٹ گئے، جس طرح بھی ہٹائے گئے، پیسے دیے گئے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، جو بھی طریقہ کار کیا گیا۔ یہ اس سے پہلے بھی 26ویں ترمیم کو آپ نے دیکھا، اس وقت بھی ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، صرف پی ٹی آئی نہیں اور لوگوں کو بھی اسی طرح JUI کلیم کرتی رہی۔ پاکستان کے اندر عوام کی جو منشا ہے، جو عوام کی رائے ہے، جو عوام کی قدر ہے، اس کے اوپر یہ واضح پکچر نظر آتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے فارم 47 کی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جتنی جماعتیں ان کی اتحادی، یہ تمام لوگ ایک ہی دھارے سے گزر رہے ہیں اور ملوث ہیں ہر عمل کے اندر، اور تاریخ ان کو یاد رکھے گی۔ اور یہ ساری زندگی کیا 100 سال 200 سال یہ 500 سال یا 1000 سال والا معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں ہی حساب آپ نے دینا ہے اور اگلے جہاں بھی دینا ہے۔ نعیم صاحب یہاں پہ نعیم صاحب یہ عوام بھی دے گی اور اللہ تعالیٰ بھی اسے کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ سیکنڈ بات، نعیم صاحب آپ کیونکہ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں، بیرسٹر عقیل صاحب نے بھی ابھی تاریخ کا ہی حوالہ دیا تھا کہ جناب ہمارے ساتھ بھی تو یہ سب کچھ ہوتا تھا، ہمارے لوگوں کو بھی فورس کیا گیا، ان کو بھی وفاداریاں تبدیل کرنے کے اوپر جو ہے وہ فورس کیا گیا، تو آج ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو کچھ آپ نے بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں اس وقت آپ۔ منصور صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے سوال کریں گے نا کہ پاکستان کے اندر دھاندلی ہوئی، پاکستان کے اندر ڈاکہ ہوا، عوام کے ووٹ کے اوپر یہ کیا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، پریس کانفرنس کی گئی، تو اس کے ایک جملے کے اندر جواب دیا جائے گا کہ 2018 کے اندر یہ ہوا۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غلط ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے اس وقت یہ کیا تو یہ اس وجہ سے اب ہمارا کرنا بھی بڑا جائز ہے۔ لیکن جب ہم ثبوت مانگیں گے کہ 2018 کی پٹیشنز دکھا دیں، اغوا دکھا دیں، پریس کانفرنس دکھا گئے، لوگوں کے گھروں میں چھاپے، چار دیواری کا تقدس، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے جلسہ احتجاج، یعنی کرپشن کے اوپر اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، وارنٹ لے کر کوئی جاتا ہے، گرفتار کرتا ہے، لیکن احتجاج کے اوپر کہ آپ جماعت کے ساتھ اٹیچ ہیں، آپ چھوڑ دیں، آپ اغوا کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے نوکن اتاریں، جو سارا پروسیس کیا گیا، کرپشن کے الزام کے اوپر تو پھر نعیم صاحب تو ہوگی نا، نعیم صاحب اگر کرپشن آپ کوئی چیز تو ہوگی نا۔ نعیم صاحب اگر آپ ایک منٹ سر آپ نے کہا کہ اگر کرپشن کی وجہ سے اگر آپ سر سپریم کورٹ کے فیصلے کا مجھے کر کے تو میرے دل تھا کہ پھر میں آپ کا آپ بات کیجئے گا، آپ بات کیجئے گا، جی آپ سپریم کورٹ پہ بات کیجئے گا، میں ابھی آپ کو موقع دوں گا، صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ اگر کرپشن کے چکر میں اگر کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ ایک اور معاملہ ہے، جس طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا تھا، تو پھر اسی کرپشن کے معاملے کے اوپر ہی پھر عمران خان صاحب بھی آج جیل کے اندر ہیں، تو پھر یہ ٹھیک ہے سب کچھ؟ میں ایک مقدمے کو اٹھا کر آپ کو دکھاؤں گا کہ مختلف رہنماؤں کیا، ورکرز کیا، کوئی بندہ نہیں چھوڑا جن کے اوپر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہوئے آپ نے کیسز بنائے۔ آپ نے سائفر بنایا، ختم ہو گیا، آپ نے عدت بنایا، ختم ہو گیا، آپ نے توشہ خانہ بنایا، ختم ہو گیا، آپ پارٹ 2 لے کر آگے، القادر بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان راضی ہوتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو پھر ان کی رہائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ واضح ایویڈنس ہے جو انڈورس کر رہی ہے کہ تمام کیسز کس طرح سے ہیں۔ ٹھیک۔ سیکنڈ بات یہ رہے گی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بات کی جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم کی گئی، سب سے پہلا فیصلہ اس کے اوپر آنا تھا، اس کی سماعت ہونی تھی۔ 26ویں ترمیم کو جو چیلنج کیا گیا اس کی سماعت نہیں ہو سکی اور آپ نے جو ہے وہ سماعت ریویو کی کر دی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ بات ہے کیونکہ ریویو بینچ بھی اسی 26ویں ترمیم کی روشنی میں بنا۔ نمبر 2 بات، جو ریویو کے اندر ججز بیٹھے وہ مین جو فیصلہ تھا اس کا حصہ ہی نہیں تھے، نئے ججز آپ نے اپنی مرضی سے ڈالے۔ نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ عوام نے 8 فروری کو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا، میں خود سرٹیفکیٹ لے کر گیا اور پی ٹی آئی کو امیدوار تھا، وہاں پر آر او نے یہ کہا کہ آپ آزاد ہیں، ہم ہائی کورٹ کے اندر گئے، ہم سپریم کورٹ کے اندر گئے، ہماری چنوائی نہیں ہوئی، سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کا حق بندی تھی، عوام نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، جو کہ میں یہ عثمان چودھری کی بھی آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا اس نے ویڈیو پیغام دیا، اور عوام نے ووٹ ہی جب اس کو دیا تو آپ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کو مال غنیمت سمجھ کے کیسے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ الیکشن کمیشن پارٹی بن کے نون لیگ یا دیگر جماعتیں سپریم کورٹ کے اندر جائیں۔ اگر وہ گئیں
تو وہاں آئینی بینچ کو چاہیے تھا کہ ان کو ہتکڑی لگائی جاتی کہ بھائی آپ کس روح سے آئے ہیں یہاں پر، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پہلے ہم اپنے سپریم کورٹ کی ڈگنیٹی کا جو ہے وہ تقدس رکھیں گے اور اس کی جو تکریم ہے اس کو بحال رکھیں گے. ہم آپ کو ہتکڑی لگاتے ہیں کہ آپ نے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا.